تو آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے قرآن کے 13ویں پارے سے کچھ اہم نکات کا ایک مجموعہ ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ نوٹس کو دیکھیں اور ان میں جو گہرے پیغامات چھپے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان میں خدا کے تصور، انسانی نفسیات اور ہدایت کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ تو آئیے اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ اچھا، پہلی چیز جس نے مجھے فوراً پکڑ لیا وہ خدا کی صفات میں ایک عجیب سا توازن ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ رب لوگوں کے لیے بے حد رحم دل ہے، لیکن فوراً بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ یہ تھوڑا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک مکمل تصویر ہے۔ اکثر لوگ یا تو صرف رحمت کی بات کرتے ہیں اور ہر چیز کو ہلکا لے لیتے ہیں، یا پھر صرف عذاب سے ڈراتے ہیں اور نا امیدی پھیلاتے ہیں۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ صحیح۔ یہ ایک نفسیاتی توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ ایک طرف امید ہے کہ غلطی ہو بھی جائے تو معافی کا دروازہ بہت وسیع ہے، لیکن دوسری طرف یہ احساس ذمہ داری بھی ہے کہ احتساب بہت سخت ہوگا، اس لیے لاپرواہی نہیں برتنی۔ کیا خوبصورت مثال ہے! یعنی یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس میں ایک مومن کو رہنا چاہیے، امید اور ایک صحت مند خوف کے درمیان۔ جی بالکل۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات انسانی نفسیات کے بارے میں ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ نفس تو انسان کو گناہ پر ہی آمادہ کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اس کے رب کا رحم ہو۔ یہ بات بھی سننے میں تھوڑی مایوس کن لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر برا ہے یا اس میں کوئی اور گہرائی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فطری طور پر برا ہے، بلکہ یہ انسانی حالت کی ایک حقیقت پسندانہ تشخیص ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایک کمزوری موجود ہے، ایک کشش ہے جو ہمیں غلط راستے کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کو مان لینا ہی پہلا قدم ہے۔ دراصل انسان کو اپنی حدود کا احساس دلا کر عاجزی سکھاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس اندرونی کشمکش سے لڑنے کے لیے تمہیں بیرونی مدد یعنی خدا کی رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ کمزوری کا اعتراف ہے تاکہ طاقت حاصل کی جا سکے۔ تو یہ خود کو کمتر سمجھنا نہیں بلکہ اپنی اصلیت کو سمجھنا ہے، اور اسی سے شاید وہ ناشکرے پن والی بات بھی جڑتی ہے۔ ایک اور نقطہ کہتا ہے کہ اللہ انسان کی ہر معقول دعا پوری کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی ظالم اور ناشکرا ہے۔ بالکل جڑتی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں آتا ہے تو اس کی نظر اپنی خواہشات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اسے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا جو اسے پہلے ہی دیا جا چکا ہے، بلکہ صرف وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اور وہی ناشکرے پن کی جڑ ہے۔ بالکل، اور یہی ناشکرے پن کی جڑ ہے۔ خدا کی نعمتیں سمندر کی طرح ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن انسان کا دھیان اپنی پیاس پر رہتا ہے۔ یہ آیت انسان کی اسی نفسیاتی کمزوری کو بے نقاب کرتی ہے۔ واہ! اور شاید اسی کمزوری کا ایک اور پہلو تہمات پر یقین کرنا ہے۔ ایک نقطہ خاص طور پر کہتا ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو اور نظر لگ جانے جیسے خیالات سے چھٹکارا حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک بہت عام عقیدے کی نفی ہے۔ جی، لیکن یہ صرف تہمات کی نفی سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ ایک نفسیاتی ڈھال کو توڑنے کی بات ہے۔ جب ہم اپنی ناکامیوں کی وجہ نظر یا کسی کے حسد کو قرار دیتے ہیں تو ہم دراصل خود کو احتساب سے بچا لیتے ہیں۔ ہم ذمہ داری کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ صحیح، یہ آسان راستہ ہے۔ بہت آسان ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میرے کام اس لیے نہیں بنا کیونکہ کسی کی نظر لگ گئی۔ اس سے زیادہ مشکل یہ تسلیم کرنا ہے کہ شاید میری کوشش میں کوئی کمی تھی۔ تو یہ آیت اس نفسیاتی ڈھال کو ہٹا کر کہتی ہے کہ اپنی تقدیر کی باغ دوڑ سنبھالو، اپنی توانائی اندیکھی قوتوں سے ڈرنے پر ضائع کرنے کے بجائے اپنا بھروسہ صحیح جگہ یعنی خدا پر رکھو۔ یہ انسان کو ایک بے بس شکار کی ذہنیت سے نکال کر ایک با اختیار کردار کی ذہنیت عطا کرتا ہے۔ تو اگر تہمات سے بچنا ہے اور بھروسہ صرف خدا پر کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح راستہ جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سیدھا ہدایت کے تصور کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر ان نکات میں بار بار ہوا ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہر چیز کی تفصیلی وضاحت ہے اور انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جی، لیکن یہاں بھی ایک بہت اہم شرط ہے۔ محض کتاب کا موجود ہونا کافی نہیں۔ ایک جگہ سوال پوچھا گیا ہے
کیا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سچ ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ زبردست تمثیل ہے۔ بالکل۔ ہدایت سورج کی روشنی کی طرح ہے۔ سورج تو سب کے لیے نکلتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کے لیے تو اندھیرا ہی رہے گا، اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح ہدایت حاصل کرنے کے لیے بصیرت، سچ کو قبول کرنے کی آمادگی اور ایک کھلا ذہن ضروری ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ بلکہ ایک جگہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ تو آج بھی بہت متعلقہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ شرک کا مطلب صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کیا جائے، لیکن بھروسہ اپنی دولت پر ہو، طاقت پر ہو یا کسی اور انسان پر ہو۔ لطیف شرک۔ یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات یا معاشرتی روایات کی وجہ سے پسپوش ڈال دیا جائے۔ یہ ایک لطیف شرک ہے جو اکثر نظر نہیں آتا۔ تو یہ نقاط ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہدایت کا راستہ کھلا تو ہے، لیکن اس پر چلنے کے لیے اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کو دور کرنا پڑتا ہے، اور اسی جدوجہد کا نام شاید ایمان ہے۔ اور یہ جدوجہد صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بھی ہے۔ ان نکات میں سے ایک آیت جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور جس نے مجھے واقعی روک کر سوچنے پر مجبور کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کی چیزوں کو نہ بدلیں۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے۔ ہم اکثر بیرونی حلقہ، نئے لیڈروں کا یا کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ آیت تو ذمہ داری واپس ہم پر ہی ڈال دیتی ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ سماجی تبدیلی کا ایک آفاقی قانون ہے۔ یہ ذاتی ترقی سے لے کر قومی عروج و زوال تک ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ اندر کی چیزوں کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی سوال ہے۔ چاہے وہ کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کر لیں۔ تبدیلی کا آغاز فرد کے اندر سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب کافی سارے افراد اپنی اندرونی دنیا کو بدلتے ہیں تو باہر کی دنیا خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے جو انسان کو اپنی تقدیر کا معمار بناتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ کافی نہیں ہے، اس عقیدے کو عمل میں ڈھالنا ضروری ہے۔ اور اعمال کی بات کریں تو ایک واضح ہدایت ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے عبادت قائم کرو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرو۔ یہاں خفیہ اور اعلانیہ دونوں پر زور دیا گیا ہے۔ جی، اور یہ عمل کی روح کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اعلانیہ خرچ کرنا دوسروں کو ترغیب دے سکتا ہے اچھا۔ اور ایک سماجی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، لیکن خفیہ طور پر خرچ کرنا انسان کی نیت کو خالص رکھتا ہے۔ یہ ریاکاری اور دکھاوے سے بچاتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں۔ اور اسی عمل کی روح پر ایک اور نقطہ بہت خوبصورت تنقید کرتا ہے۔ آپ تعویذ والی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ وہ نقطہ کہتا ہے کہ قرآنی آیات کے تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ مذہب کو رسومات سے نکال کر عملی زندگی میں لانے کی دعوت ہے۔ پیغام کی اصل طاقت اس کے الفاظ کو پہننے میں نہیں، بلکہ اس کے معنی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر کا نسخہ گلے میں لٹکا لے اور سوچے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بالکل وہی بات۔ شفا نسخے پر عمل کرنے سے ملے گی، اسے پہننے سے نہیں۔ تو اس پورے عمل، اس جد و جہد اور اندرونی تبدیلی کا فوری نتیجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے درمیان ایک بہت ہی تسلی بخش اور خوبصورت بات بھی کہی گئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ روحانیت کا عملی اور نفسیاتی فائدہ ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر کوئی بے چینی، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، یہ آیت ایک حل پیش کرتی ہے۔ اللہ کی یاد کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں، بلکہ ہر لمحے یہ احساس زندہ رکھنا ہے کہ ایک بالاتر ہستی موجود ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، جو مجھ سے محبت کرتی ہے اور جس کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں۔ یہ احساس انسان کو تنہائی اور بے بسی کے احساس سے نکالتا ہے۔ جی، جب انسان کو یہ یقین ہو کہ کائنات کا مالک اس کا خیال رکھ رہا ہے تو دل کو سکون ملنا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اور یہ سکون اور اس کے انعامات صرف اس دنیا تک محدود نہیں، آخرت کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ پہلو سامنے آیا ہے۔ نیک لوگوں کو جنت کا وعدہ تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے والدین، بیویوں اور بچوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ بہت خوبصورت تصور ہے۔
جی، یہ نجات کے تصور کو انفرادی سطح سے اٹھا کر خاندان اور اجتماعیت کی سطح پر لے جاتا ہے۔ یہ اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان نہ صرف اپنی اصلاح کرے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ یہ ایک اجتماعی خوشی کا منظر ہے جہاں انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں بھی اکٹھا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے۔ شرط وہی ہے جو نیک ہوں گے، یعنی جنت میں داخلہ خاندانی تعلق کی بنیاد پر نہیں بلکہ نیکی اور عمل کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ لیکن اگر سب اس معیار پر پورے اتریں تو خدا انہیں دوبارہ ملا دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اور جہاں رحمت اور انعام کی بات ہے وہیں انصاف اور تنبیہ بھی ہے۔ آخر میں ایک بہت سخت انتباہ بھی ہے۔ اللہ کو ظالموں کے کیے سے غافل نہ جانو، وہ تو انہیں ایک مہلت کے لیے ٹالتا ہے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے۔ یہ مظلوم کے لیے امید ہے اور ظالم کے لیے ایک سخت وارننگ۔ بظاہر ہمیں لگ سکتا ہے کہ ظالم دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آیت کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ خدا کی پکڑ میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ ہوتی ضرور ہے۔ یہ مہلت دراصل ایک آزمائش ہے، ظالم کے لیے بھی اور مظلوم کے لیے بھی۔ دونوں کے لیے۔ ظالم کے لیے کہ وہ باز آ جائے اور مظلوم کے لیے کہ وہ صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ کائنات کے اخلاقی قانون کو بیان کرتی ہے کہ ظلم کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ان نکات میں خدا کی رحمت اور انصاف کے توازن سے بات شروع ہوتی ہے، پھر انسانی کمزوری کے اعتراف اور اس پر قابو پانے کے لیے خدا پر توکل کی طرف آتی ہے، پھر ہدایت کے لیے کھلے ذہن کی شرط، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی تبدیلی کے لیے انفرادی اور اندرونی تبدیلی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ سب کچھ صرف عقیدے کی حد تک نہیں بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جیسے خرچ کرنا اور رسومات سے آگے بڑھ کر پیغام کی روح کو اپنانا۔ بالکل درست۔ یہ تمام نکات مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کوئی جامد یا ساکن کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک متحرک سفر ہے، ایک مسلسل جدوجہد ہے جو سوچ، نیت، عمل اور ذاتی ذمہ داری پر کھڑی ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جو ایک فرد کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اس کے خاندان پر اثر انداز ہوتا ہے اور بالآخر پورے معاشرے کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اندرونی تبدیلی ہی بیرونی حالات کی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ جی بالکل۔ ہوتا جو پہاڑوں کو چلا سکتا، زمین کو پھاڑ سکتا یا مردوں سے بات کروا سکتا تو وہ یہی قرآن ہوتا، لیکن حکم تو سارا اللہ کا ہی ہے۔ یہ نکتہ سننے والے کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کسی پیغام میں پہاڑوں کو ہلا دینے کی صلاحیت ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور اگر اس پیغام میں اتنی طاقت موجود ہے تو اس طاقت کو حقیقت میں بدلنے کے لیے خدائی مرضی اور ہمارے اپنے کردار کے درمیان کیا تعلق ہے؟